الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ وقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ صلوات بر محمد۔ محترم سامعین کے سامنے کل کی گفتگو کچھ اس طریقے سے پیش کی گئی کہ جس کا خلاصہ و سمری چند جملوں میں یہ کہ انسان خود تجربہ اندوزی جتنا بھی کرے لیکن کم ہے، کیونکہ اس کی عمر بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے بہت تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آئندہ کے لیے زینہ ہوا کرتا ہے۔ ان دو مقدموں کے بیچ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی مختصر اور اس کو پیش کرنا ہے ایسا آئیڈیل اور نمونہ جو آئندہ نسلوں کے لیے وہ اپنی زندگی کو نمونہ بنا سکے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ایسی تاریخ کا مطالعہ کرے کہ جس نے ماضی کو بھی جمع کیا ہو، جس میں حال کے جھروکے بھی پائے جا رہے ہوں، جو مستقبل کے لیے آئینہ بھی بن سکے۔ لہذا انسان اپنی زندگی پر اعتماد کرتے ہوئے تجربے کو جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ مختصر سے تجربے ہوں گے، یقین بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں تمام حوادثات رونما ہو جائیں گے۔ لہذا اس کو تاریخ بشریت کا مطالعہ کرنا ہوگا، گزشتہ تمام وہ حوادثات جو رونما ہوئے ہیں اور جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اس کے مطالعہ کرنے سے انسان ماضی کو دیکھ کر حال بھی بنا سکتا ہے اور مستقبل بھی سنوار سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ دوسری بات جو کل پیش کی گئی تھی وہ یہ کہ تاریخ دو طریقے سے، تاریخ کے لکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک موافق، ایک مخالف۔ دنیا میں ہونے والے حوادثات کو جن لوگوں نے لکھا ہے یا دوست ہیں ان حوادثات کے رونما کرنے والوں کے، یا دشمن ہیں۔ جو دوست ہیں انہوں نے مبالغہ آرائی کی، جو دشمن ہیں انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ لہذا ان دو خدشوں سے دنیا کے تمام حوادثات شکار ہوئے اور پھنسے، سوائے ایک ہی حادثے کے، ایک ہی قربانی کے، کہ جس میں نہ کوئی دشمن کچھ کم کر سکا، نہ کوئی دوست کچھ بڑھا سکا۔ وہ واحد کربلا کا واقعہ ہے اور واحد کربلا کی قربانی ہے کہ جس میں قلم دست وہ لوگ تھے کہ جو قاتل بھی تھے لیکن اس کے نکھار کو کم نہ کر سکے۔ زمانہ گزرتا گیا، جلا بڑھتی گئی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا ہم نے کل عملی نمونے بھی دو چار آپ کے سامنے پیش کیے۔ قرآن نے بھی تاریخ کو پیش کیا ہے، اس نے دو طرح کے واقعے پیش کیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا قرآن کے قصے گوئی کا انداز دو طرح کا ہے، ایک وہ قصے کہ جس میں
قصہ گوئی میں جو ہارے ہیں ان کا بھی پتہ دیا، جیتنے والوں کا بھی پتہ دیا، ہار کے اسباب بھی بتائے، جیت کے عوامل بھی گنوائے۔ اس طرح بھی قصے قرآن نے پیش کیے۔ کچھ قصے قرآن نے ایسے پیش کیے کہ جہاں ساکت کھنڈلوں کا تذکرہ ہے، نہ ہارنے والوں کا پتہ دیا، نہ جیتنے والوں کے نام بتائے، لیکن ایک اصول بتا دیے ان قصوں میں کہ ہار کس کو نصیب ہوتی ہے اور جیتتا کون ہے۔ ان روشنیوں میں اس ساکت کھنڈلوں سے خود نتیجہ نکالنا ہوگا کہ یہاں کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ سلوات بھیجیے۔ لہٰذا کیونکہ ہم کو بات کو آگے بڑھانا ہے، میں نے قرآن کے واقعات اور قصوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، جبکہ تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے جوانوں کے سامنے قرآن کے کچھ قصے پیش کرتے اور اس کے بعد میں اس میں عوامل ہار اور عوامل جیت کی طرف اشارہ کیا جاتا تاکہ جوان اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں اس سے مدد لے لیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن قصے گوئی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ کہانیاں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ لوگ سو جائیں، قرآن نے قصے اس لیے سنائے تاکہ بشریت جاگتی رہے۔ قصہ گوئی کے معیار بدلے ہوئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جھنجھوڑ کر کے اعلان کیا کہ نمک پہلے تھا، میں نے سب کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہے، میری عمر بہت چھوٹی اور کم ہے، دنیا کی عمر کے مقابل ظاہری زندگی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے گزشتہ لوگوں کی داستانوں کو اس طرح پڑھا، اس طرح مطالعہ کیا، ان کی رفتار پر، ان کی گفتار پر، ان کی اخبار میں اس طرح غور و خوض کیا کہ جیسے میں پہلے کے ساتھ بھی تھا، دوسرے کے بھی ساتھ تھا، آخری کے بھی ساتھ تھا۔ ایک سلوات بھی یہ آپ کی وہ اعلان تھا کہ جس میں آپ بعنوان آئیڈیل اور نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان الدہر یجری بالباقینا کما یجری بالماضینا، زمانہ ویسا ہی رہنے والوں کے ساتھ بھی کرے گا کہ جیسا گزرنے والوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اب عقل مند وہ انسان ہے جو زمانے کی دوڑ کو اپنے قبضے میں لے لے، زمانے کی رفتار کو اپنے ارادے اور اختیار سے خود معین کرے، زمانے کی رفتار کے ساتھ خود نہ دوڑنے لگے۔ سلوات بھیجیے۔ لہذا قرآن نے جناب یوسف کے واقعے کو گنوایا، جناب یعقوب و یوسف کا وہ واقعہ کہ جو آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے آ کر ضد کی، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف کو بہت چاہتے ہیں، لہذا پلاننگ بنائی گئی کہ ہم یوسف کو ان سے کیسے جدا کریں، قتل کریں، قتل نہ کریں۔ ضمیر و وجدان ہمیشہ انسان کو اس کے غلط حرکات اور فیصلوں کے اوپر ٹوکا کرتے ہیں، روکا کرتے ہیں۔ اب انسان ہے، اپنی ہٹ درمی کے تحت اپنی فطرت کی آواز کو دبا دے تو پھر دو کا مجرم ہوتا ہے، اپنا بھی مجرم ہوتا ہے، اپنے خدا کا بھی مجرم ہوتا ہے۔ سلوات بھیجیے۔ لہذا جناب یعقوب کے کچھ فرزندوں نے یہ طے کیا کہ نہیں قتل نہیں کرتے، لیکن باپ سے دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یوسف دور ہو گئے، جناب یعقوب کو خبر ہے علم کی بنا کے اوپر کہ وہ مرے نہیں ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے، زندہ ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ اس دوری کی بنا کے اوپر جناب یعقوب نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ قرآن نے اشارہ کیا کہ اتنا روئے کہ آپ کی چشمیں سفیدی نمودار ہو گئی، پوری آنکھیں سفید ہو گئیں۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ آپ راستے میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جہاں سے قافلے گزرتے تھے وہاں پر انہوں نے اپنے ایک چھوٹا سا خیمہ بنا لیا تھا، اپنا ایک حجرہ بنا لیا تھا، اور وہاں بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ آنے جانے والے لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب یعقوب پورا ماجرا سناتے تھے۔ یہ خبر یعقوب کے بیٹوں کو ملی
میں طنز کا عادی نہیں ہوں، طنز سے لوگ متوجہ نہیں ہوتے، لیکن دعوت تو دینا میرا کام ہے۔ لمحہ فکریہ کی دعوت تو دینا میرا کام ہے۔ لہذا یعقوب راستے میں حجرہ بنا کر بیٹھ رونا تھا، گھر میں بھی رو سکتے تھے، گھر کی چار دیواری میں بھی بیٹھ کر رو سکتے تھے، لیکن نہیں، گھر کی چار دیواری میں نہیں، وہاں بیٹھ کر روئیں گے تاکہ لوگ پوچھیں اور میں بتاؤں کیا ہوا۔ قرآنی واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ غضب ہو گیا، ایک خطا ہوئی، لیکن اب میرا باپ تو ہماری آبرو کو نیلام کرنے پر تلا ہے، ہماری بے عزتی، ہماری بے آبروئی ہو جائے گی، لہذا اپنے باپ کو آ کر صبر کی تلقین کرنے لگے کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ یا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونا ہی ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے روئیے، کھلے عام نہ روئیے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لہذا اگر صبر کی تلقین کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر کروائی جا رہی ہو تو بہرحال وہ اپنی اس دعوت میں غور کریں کہ راز کیا ہے، کیوں صبر کی دعوت کے اوپر اتنا مجبور کیا جا رہا ہے۔ جناب یوسف اور یعقوب کا یہ واقعہ، اس میں ایک یہی پہلو نہیں ہے، نہ جانے اتنے کتنے زیادہ پہلو ہیں کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے بہترین قصے سنائے ہیں تاکہ تمہارے لیے عبرت ہو سکے اور اپنے مستقبل کو سنوار سکو۔ ایک سلوات بھی۔ میری آج کی گفتگو کیونکہ اسی سے ملتی ہوئی آگے بڑھے گی، لیکن قرآن کی اس داستانوں کی طرف قرآن خود کیا کہہ رہا ہے اس کی زبانی سن لیں کہ تاریخ کی کیا حقیقت اور کیا ویلیو ہے کہ جس کی بنا کے اوپر آج مسلمانوں میں تاریخ پڑھنے کا ذوق و شوق کیوں ختم ہو گیا۔ دوسری دعوت لمحہ فکریہ کہ اتنا زور دیا جاتا ہے کہ صرف قرآن کی آیتوں کے ترجموں پر رکے رہو، صرف حدیث کے لفظی ترجموں پر رکے رہو۔ انسان کی تاریخ اس کا ماضی ہوا کرتی ہے، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈنگ اس تاریخ میں ہوا کرتی ہے، پاسٹ اور گزشتہ میں ہوا کرتی ہے کہ جن بنیادوں کے اوپر وہ مستقبل کی عمارت کی تعمیر کرتا ہے۔ لہذا وہ ملک اپنی کتابوں میں، بیسکلی کتابوں میں ضرور تاریخیں لکھتے ہیں کہ جن ملکوں کے سر ہمیشہ سرفراز رہیں، جنہوں نے ہمیشہ میدان جنگ میں فتح اور کامیابیاں نصیب جن کو ہوئی ہیں، لہذا آپ دیکھیں کہ ان کے آپ کو تاریخ ملے گی، لیکن وہ قومیں کہ جن کی پوری زندگیاں مکاریوں، عیاشیوں میں گزر گئی ہیں، ان کی تاریخ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ تاریخ پڑھنے سے روکتے ہیں کہ نہیں تاریخ نہ پڑھو۔ میں پھر ممبر سے کسی بھی قوم کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے ایک کلیہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا، جو لوگ تاریخ گزشتہ پڑھنے کی دعوت دیں اس کا مطلب کچھ حسن و نکھار ہیں، اور جو تاریخ پڑھنے سے منع کرے اور روکے اس کا مطلب کچھ معائب ہیں کہ جس کا خوف ہے کہ کہیں میری بچوں، میری آئندہ کی نسلوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ سلوات۔ لہذا قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 111، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے یہ جو قصے تمہارے سامنے سنائے ہیں، ان قصوں میں عبرت، درس ہے صاحبان مغز اور صاحبان عقل کے لیے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محمد ان کو قرآن کے قصے سناؤ تاکہ کچھ تو ان میں قوہ تفکر پیدا ہو سکے، کچھ تو سوچ سکیں کہ قوم سمود اور عاد کیوں مٹ گئیں، قوم نوح کا پتہ کیوں نہیں ہے،
لیکن نوح کا تذکرہ آج بھی باقی ہے. کیوں یہ غور نہیں کرتے؟ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم وحسید. یہ میں نے جو شہروں اور آبادیوں کے قصے اور خبریں سنائی ہیں تم کو، تمہارے سامنے، یہ اس لیے بتایا ہے کہ ان میں سے کچھ آبادیاں ایسی ہیں کہ جن کے نام و نشان آج بھی باقی ہیں، لیکن کچھ آبادیاں مٹ گئی ہیں. کبھی غور کیا کہ وہ مٹ جانے کا سبب کیا ہے اور یہ بقا کا سبب کیا ہے؟ ہمارا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے، وجہ بقا، وجہ فنا بتانا ہے. صلوات بھیجیے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وانت من قبله لمن الغافلين. سورہ یوسف آیت نمبر 3. میں نے تمہارے سامنے بہترین قصوں کو سنایا ان چیزوں کے ذریعے کہ جو میں نے تم پر وحی نازل کی تھی اس قرآن کے ذریعے، گرچہ ان کے بارے میں تم پہلے جانتے نہیں تھے. آج جاننے کے بعد کیا تم ویسا ہی عمل کرو گے کہ جیسا نہ جاننے وقت کرتے تھے؟ اس کا میسج اور پیغام ہے. آج میں نے تم کو قصے سنا دیے، خبریں بتا دی، پھر بھی تمہارا عمل ویسا ہی رہے کہ جیسا نہ جاننے والے کا ہو، تو تم کبھی غور کرتے ہو کہ تمہارے سامنے یہ قصے کیوں سنائے گئے؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. تم نے دیکھا کہ خداوند عالم نے چاہے ابتدائی لوگ ہوں چاہے آخری والے لوگ ہوں، ان کو کس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا اگر وہ عذاب کو مستحق تھے. یہ اس لیے تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ خوف الہی رکھتے ہیں ان کے لیے درس اور عبرت بن سکے. ایک سلوات دیجیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا دنیا میں تم سیر نہیں کرتے، زمین پر تم جاتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون، تمہارے پاس ان کے پاس ایسے دل اور قلب اور عقلیں نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے غور و خوض کر سکے. اور آذان یسمعون، کیا ان کے پاس سماعتوں کی طاقت نہیں کہ جن کے ذریعے سن سکے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا، انہوں نے کیا سیر نہیں کی، خوض نہیں کیا، غور نہیں کیا تاکہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، کیسے خدا نے ان کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا. وللکافرین امثالھا، اور جو انکار کرنے والے ہوں گے ان کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. مگر زمین کربلا پر جانے والے لوگ بغیر غور و خوض کے لوٹ آئیں. جہاں 2 کروڑ کا مجمع جمع ہو رہا ہو، شہر کی ظاہری وسعتوں کو دیکھنے کے بعد انسان اپنی عقل سے سوال کرے کہ آخر کھلانے والا کون، بسانے والا کون، کہاں روٹی ملتی ہے، کہاں پانی ملتا ہے، کہاں قیام ہوتا ہے. روئے زمین کے اوپر اجتماع بشری کے 7 ایسے واقعات ہیں، یہ 7 سرزمین کربلا سے مخصوص ہیں. صلوات بھیجیے محمد. یعنی اس کرۂ خاکی پر جہاں جہاں انسانوں کا اجتماع ہوا ہے، سب سے بڑا اجتماع سرزمین کربلا پر ہوا. 1 2 3 7 مرحلے طے کیے، ہر مرحلے بعدی نے مرحلے قبلی کے کو توڑ دیا. یہ کیا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کربلا جانے کے بعد تم ایسے ہی واپس جاتے ہو؟ تم نے شام کی وادیوں کا بھی تو سفر کیا، جس نے 40 سال تک اپنی تمکنت، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ، اپنے قلعوں کی اور قصروں کی توانائیوں کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنے پرچم کو لہرایا، جس نے اپنی جیت کے ترانے 133 سال تک بنی امیہ کی زبانی دنیا میں اس کے تمغے اور ترانے بجتے رہے. لیکن آج وہ کہاں؟ وہ قصر والے کہاں؟ وہ محل والے کہاں؟ وہ قصر کہاں؟ وہ محل کہاں؟
وہ دربار کہاں، لیکن وہ جگہ آج بھی ہے جہاں لٹا ہوا قافلہ بیٹھا تھا۔ میں آسمانی موجودوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے مخاطب صرف آپ ہیں، نہیں، میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جانے والے جا کر دیکھیں، غور کریں، وہ کہاں، وہ لوگ کہاں جنہوں نے کٹے ہوئے سر کو خطاب کر کے کہا تھا اے حسین بتاؤ تمہارا خدا کہاں ہے؟ نہ محمد، نہ کوئی دین، نہ کوئی وحی، نہ کوئی قرآن۔ بھرے ہوئے دربار میں وہ سر جو طوق کے وزن سے، زنجیر اور بیڑیوں کی سنگینی سے جھکا ہوا تھا، جب کسی سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا اے علی بتاؤ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، جو اب تک سر جھکا ہوا تھا وزن طوق سے، اظہار جیت میں سر بلند ہوا۔ پورا بھرا ہوا دربار دیکھ رہا تھا کہ اب تک تو اس کو مریض اور بیمار سمجھ رہے تھے، اس نے تو دربار کے بڑے بڑے جوانوں کو للکار کر کے کہا مجھ سے نہ پوچھو کہ کون جیتا ہے کہ کون ہارا ہے، ابھی جب گلدستہ اذان پر اذان ہوگی تو خود فیصلہ کر لینا کون جیتا کون ہارا۔ صرف جوان نہیں، صرف امام نہیں، بلکہ اس گھر کی بچیاں، اس گھر کی عورتیں للکار للکار کر دربار کو آواز دے رہی ہیں، اور دربار کا حاکم اپنے کو چھپانا چاہتا ہے، اپنے جرم کو ایک دوسرے کے کاندھوں پر ٹالا جا رہا ہے۔ ابن زیاد یزید کو قاتل کہہ رہا ہے، یزید ابن زیاد کو قاتل کہہ رہا ہے۔ یہ کیسے مقتولین تھے جن کے قتل کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا۔ 40 سال کی تمام مکاریاں اس لٹے ہوئے اہل حرم کے قافلے نے لمحہ بھر مٹا دی۔ سب کچھ تو اسی لیے ہوا تھا، سب کچھ تو آج کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ ترانے، یہ نگاڑے، یہ باجے، یہ طبل آج کے لیے، تاکہ اپنی جیت کا اعلان کر سکیں۔ یہ جیت چند لمحوں بعد یا حسین کی صداؤں میں بدل گئی۔ وہ دستہ علم جب دربار یزید میں پہنچتا ہے تو وہ دستہ کہ جہاں پر دست ابوالفضل العباس موجود تھا، دیکھا پورا علم چھلنی ہے، لیکن یہ جگہ رتی پر کوئی نشان نہیں، ذرہ برابر زخمی نہیں، خون کا قطرہ نہیں، تیر کا نشان نہیں۔ تاریخ گواہ ہے یزید 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا بیٹھا۔ حق کو پہچاننا اور پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے لیے ابزار اور وسائل ہیں، لہذا دربار یزید میں حق کی تعظیم میں خود یزید کو کس نے کھڑا کر دیا؟ علم کے اس دستے علم کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے حق ہے اس کی تعظیم کرنا۔ ایک خاتون کہ جس کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، جو اپنے بھائی سے جدا رہنا اپنے لیے موت کا اعلان کر رہی ہے۔ اے ابن عباس، کیا تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ اے عبداللہ، میں بغیر بھائی کے رہ نہیں سکتی۔ لیکن جب دربار یزید میں اسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا سر رکھا ہوا اور یزید بے ادبی کر رہا ہے، ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد بے ادبی کر رہا ہے، اور ابن زیاد نے للکار کر کہا چاہا کہ حق کا مسخرہ کرے اور حق کا مذاق اڑائے۔
تم نے کیسا اللہ کو پایا جو جناب زینب آواز دیتی ہیں ما رأیتہ الا جمیلا. وہ یہ چاہتا تھا، وہ نہیں، پورا سلسلہ یہ چاہتا تھا حق کی آواز کو ختم کر دے. اس نے سروں کو تنوں سے اسی لیے تو جدا کیا تاکہ قرآن کی آواز سنائی نہ دے، حق پتہ نہ لگ پائے، خدا کو لوگ بھول جائیں. لیکن وہ یہ بھول چکا تھا یہ وہ سر ہیں جو قرآن سے اس طرح ملے ہوئے ہیں تن سے جدا ہو جائیں گے، قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. سلوات دے. نوک نیزہ کے اوپر سر حسین نے تلاوت کر کے بتایا. ہم نے وعدہ کیا ہے نا، ہم نے ذمہ داری لی ہے، ہم نے اپنے خون سے اسلام کا بیمہ کر دیا. آج کی زبان میں انشورنس ہو گیا، اب اس کو کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. لہذا جس پائیداری کے ساتھ کربلا کا واقعہ پیش ہوا، جس پائیداری کے ساتھ کربلا کے واقعے نے اپنی سچائی کا لوہا منوا لیا، آج جب عزاداری کی شکل میں ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آئی تو وہی پائیداری، وہی ثبات، وہی تداوم، وہی استحکام جو وہاں پایا تھا، تبھی تو ہم سے کہہ سکتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رہ کر قربان کرتے. ہم نہیں ہیں وہاں. لہذا یہ عزاداری، یہ پیغام، یہ عنصر تبلیغی، یہ عنصر الہی ہمارے ذریعے بات کی نسلوں تک پہنچے گا. ایک صلوات دیں. لہذا ہم کو اپنا تعارف ہونا چاہیے، ہمیں اپنا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. ہم کون ہیں؟ ہم نے تاریخ میں کیا کیا ہے؟ ایسے حالات نہیں کہ جزیات ہم آپ تک پہنچا سکیں، لیکن ہاں سرخیاں ضرور گنوائیں گے. ہم پر وہ دور بھی گزرے کہ جب ہمارے خون سے گارے بنائے گئے ہیں. ہم نے ان زمانوں کو بھی دیکھا کہ جب ماؤں کی گودوں میں ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے تاکہ کربلا کی آواز اور کربلا کی گونج کو گھونٹ دیا جائے، لیکن ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے ہاتھ قلم کروا دیے، گودے ویران ہو گئیں، جوانوں کے خون سے گارے بنا دیے گئے، زندہ زندہ دیواروں میں چن دیا گیا. لیکن نسلاً بعد نسلاً اس ذمہ داری کو جو کربلا کی سرزمین پر جناب زینب ام کلثوم اور سید سجاد علیہ السلام نے اپنے بھائی اور اپنے باپ سے کی تھی، شام کے دربار و قصر اور شام کی گلیوں سے یہ عزاداری گزرتی ہوئی سرزمین مدینہ تک پہنچی. سن 63 ہجری میں بنی ہاشم کے خانوادہ اقصی نقاط پر منتقل ہو گیا اور دور دور کے سفر کرنے لگا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سن 61 ہجری کے بعد فوراً ایک سفر کیا جو دوبارہ سفر کربلا کا تھا. کربلا سے شام اور شام سے مصر پہنچی، لیکن وہاں زیادہ دن رہ نہ سکی، دوبارہ لوٹی. جب مدینے آئیں تو جناب ام البنین اور جناب ام سلمہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی. لہذا اب جناب زینب کا مدینے میں رہنا کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا تھا. پیغام پہنچا چکی تھی، مدینے والوں کو پتہ لگ چکا تھا کہ کربلا میں کیا ہوا. مدینے کے گورنر کی طرف سے زیادتیاں بڑھنے لگی، روکش لگ گئی اور پابندیاں عائد ہونے لگی، اور تاریخ نے پھر کروٹ لی. جس طرح ماں کو روکا گیا تھا اسی طرح بیٹیوں کو بھی روکا جانے لگا. ماں سے بھی یہی کہا گیا تھا
کہ آپ بلند آواز سے نہ روئیں، اور اگر رونا ہے تو یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔ ہماری صرف دعوت یہی ہے، ہماری گزارش یہی ہے کہ ذرا تاریخ کو دہرائیں، تاریخ کے اوراق پر نگاہ ڈالیں۔ ماں کو کیوں روکا گیا، بیٹی کو کیوں روکا گیا، اس روکنے والوں میں کیا ارتباط ہے، جن کو روکا گیا ان کا کون سا سرا ملتا ہے؟ سلوات دے۔ جب جناب ام کلثوم آنے کے 40 دن کے بعد دار فانی سے گزر گئیں، دار بقا کی طرف کوچ کیا، جناب زینب نے شام کے زندان سے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے شام کا دوبارہ رخ کر لیا کہ میں تم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ زینب نے شام کو بسا لیا، شام میں زینب ہیں، لیکن آنے والے 84 لوگ تھے، جن میں 12 ذکور تھے، جن میں سب سے بڑے جناب سید سجاد، 11 بچے، 22 عورتیں، 54 بچیاں۔ بچیاں کدھر گئیں تاریخ میں جزیات کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان 22 عورتوں کو اگر منقسم کیا جائے، اپنے اپنے خاندان کے کچھ مردوں کو لے کر یہ سرحدی علاقوں میں انہوں نے کوچ کیا تاکہ کربلا کے واقعے کو پوری دنیا پر عام کر دیا جائے۔ سیستان اور بلوچستان میں علی ابن ابی طالب کے زمانے سے یعنی سن 40 سے شیعی آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جس وقت جناب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پر سیستان کا گورنر پہنچ کر اسلام لا چکا تھا، جس کی بنا کے اوپر وہاں کے رہنے والوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں حصار مملکت اسلامیہ میں رہے تو ہم کو نہ رونے دیا جائے گا، نہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا خاندان بنی ہاشم نے اپنی دوستوں کی ٹولیوں کے ساتھ دور دور کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ مراکش کی طرف بڑھے، کچھ لوگ مصر کی طرف بڑھے، کچھ لوگ افریقہ کی طرف بڑھے، اور کچھ لوگ ہندوستانی سرحدی علاقوں کی طرف بڑھے۔ لاہور کی تاریخ میں ملتا ہے، یعنی پنجاب کی تاریخ میں، جب یہ سلسلہ جو چند بیویوں کے اوپر مشتمل تھا، جس میں چند جوان بھی تھے، جب وہ سیستان کے راستے پر پہنچے تو ظاہر ہے مملکت اسلامیہ سے چھپ چھپ کر ان کو جانا ہے تاکہ حکومت کو پتہ نہ لگنے پائے۔ چھپ کر جانے والے کب سفر کرتے ہیں بخوبی آپ واقف ہیں۔ دن کے اجالوں میں سفر نہیں کر سکتے، رات کی تاریکیوں میں سفر کرنا ہے۔ لہٰذا سیستان جانے کے بجائے جب وہ پہنچے تو لاہور کے جنگلات میں انہوں نے دیکھا کہ ہم اس سرزمین کے اوپر ہیں کہ جہاں کوئی حکومت کے آثار نہیں ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جو لاہور کے جنگلات میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر یہ چند بیویوں کا قافلہ اور چند مردوں کا قافلہ پہنچا، جس اسی وقت پہنچنے کے بلا فصل لاہور کی اسی وادی میں ایک ایسی معبدگاہ تھی جہاں پتھر کی پوجا ہوا کرتی تھی، جہاں آتش کدہ بھی تھا۔ ایک ہی ایسی جگہ تھی جہاں آنکھ کی پوجا، پتھر کی پوجا اور ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا۔ رسول نے جس وقت اس سرزمین پر آنکھ کھولی تھی تو جتنے قصر اور محل کے مجسمے تھے وہ اوندھے منہ گر گئے تھے، جتنے آتش کدے تھے وہ بجھ گئے تھے، قصر اور عماروں کے جتنے کنگورے تھے وہ زمین کا سجدہ کرنے لگے تھے۔ اور جب بنی ہاشم کا یہ مختصر سا قافلہ سرزمین پنجاب اور لاہور کے جنگلات تک پہنچا تو اس وقت کی معبدگاہ میں، مندر میں جو مجسمے تھے وہ بھی زمین پر گرے، اور جو وہاں پر آتش کدہ تھا وہ بھی بجھا۔ ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہر حادثے کو بدشگونی سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے اس حادثے کو بھی بدشگونی سے یاد کیا، فوراً علت کی تلاش میں ہو گئے، اسباب کی تلاش میں پڑ گئے کہ آخر جلتے ہوئے آتش کدے بجھ کیوں گئے، آخر یہ قائم شدہ مجسمے گر کیوں گئے۔ ان کو ایک خبر ملی کہ یہاں دور ایک جنگل میں لوگوں نے کچھ بیویوں کو جو برقع پوش کالے اور سیاہ لباس میں ہیں، ان کا تن آشکار نہیں ہے، کچھ مردوں کے ساتھ دیکھا۔ بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو بھیجا گیا
تلاش کے لیے کہ ان کو لاؤ، معلوم کیا جائے کہیں ان کے ورود کا ان کی آمد سے کوئی تعلق تو نہیں۔ لیکن جب وہاں تک راجکمار اپنی چھوٹی سی فوج لے کر پہنچا تو وہاں منظر کچھ عجیب دیکھا، اس لیے کہ اس آنے والوں میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے جو خاتون ہے، محلی زبان میں، سنسکرت میں راجکمار سے خطاب کرتا ہے۔ وہ آنے والی خاتون راجکمار سے محلی زبان میں خطاب کر کے کہتی ہے، ہم لوگ کربلا کے دکھیا ہیں، کربلا کا واقعہ سنایا اور ہم لوگ کربلا کے واقعے کے بعد مدینے پہنچے، لیکن ہم کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا، بلکہ کسی بھی اسلامی ممالک میں ہمارے اوپر پابندی ہے، ہم لوگ تمہارے ملک میں رہنے نہیں آئے ہیں، اگر تم نہیں چاہتے تو یہاں سے بھی ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ راجکمار کے اوپر اس کا روب تو طاری ہو چکا تھا، لیکن راجکمار نے دبی زبان سے یہ کہا، حکم بادشاہ کا ہے، راجہ کا حکم ہے، لہذا آپ کو دربار میں تو جانا ہی ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، ڈاکٹر مسعود اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بی بی نے غیظ سے راجکمار کی طرف نگاہ ڈالی، بدن میں راشا ہوا، بے ہوش ہو گیا۔ جو لوگ اس کے ساتھ فوجی اور لشکر والے تھے انہوں نے دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ راجکمار کو ہوش آ چکا ہے، دائرہ جب تنگ ہوا، بیویوں اور آنے والے ان چند بنی ہاشم کے خدام تھے یا بنی ہاشم کے افراد تھے، تاریخ میں اس کے کوئی بھی محکم ثبوت نہیں ملتے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جو کربلا سے وابستہ تھے۔ میرا جو شاہد مثال وہ یہ کہ کربلا کے پیغمبر تھے، کربلا کے پیامبر تھے، جو کربلا کے واقعات کو اپنے سینوں میں لے کر کے آئے تھے کہ نسل بشری تک منتقل کرنا ہمارا کام ہے۔ صلوات دے۔ اب اگر اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہو جائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیغام پورا ہو گیا نا؟ پیام پہنچ گیا؟ ذمہ داری ہو گئی؟ لیکن یہ واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد جب بیویوں نے یہ دیکھا کہ اب اجبار کی منزل ہے، تو اب تک راہ عادی تھا، اب اعجاز سے مدد لینا ہے، کرامت سے مدد لینا ہے، لہذا یہ آنے والا چھوٹا دستہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ راجکمار نے جانے سے انکار کر دیا دربار میں، اس لیے کہ جو روب طاری ہو چکا تھا اور جو اس وقت کرامت دیکھی تھی، جو اس وقت معجزہ دیکھا تھا، اس نے وہی اپنا بسیرا بنا لیا۔ راجہ کو خبر ملی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، راجکمار نے جانے سے انکار کر دیا، جس کو آج پنجاب کی سرزمین پر بابا خاکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا اکبر کے دور میں ایک بڑی منزل بنا دی گئی کہ جو بابا خاکی کی منزل کے نام سے آج بھی مشہور ہے اور لوگ وہاں جایا کرتے ہیں۔ جب یہ خبر سینہ بہ سینہ، چہرہ بہ چہرہ، زبان بہ زبان دوسروں تک پہنچی، تو اس وقت کے جاٹ لوگ، جو ایک قریب میں قبیلہ رہا کرتا تھا جس کی بیٹی اپاہج تھی، اس نے لے جا کر کے اس جگہ کے اوپر جہاں اس نے سنا تھا کہ یہاں کچھ بیویاں آئیں جو اب سامنے آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہیں اور راجکمار وہاں پر بیٹھا ہے، اس نے اپنی اپاہج بیٹی کو لے جا کر کے ڈال دیا۔ خواب میں اس راجکمار سے کہا گیا، تم اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ عقد کر لو۔ یہ راجکمار سوچ رہا ہے اپاہج بیٹی کے ساتھ میں عقد کیسے کروں؟ یہ سوچ رہا ہے، سوچنے میں رات صبح میں تبدیل ہو گئی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو وہ بیٹی، وہ دختر، وہ لڑکی صحیح اور سالم تھی۔ اور یہ خبر
جب اس جاٹ کے رئیس قبیلہ کو پہنچی تو اس نے آ کر پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. جو آج پنجاب کی سرزمین کے اوپر جاٹ مسلمانوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جو پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ پھیلنے کا کیا سبب؟ قبیلہ کبھی اپنی ہویت کو بدلتا نہیں، قبیلہ اپنی کبھی شخصیت کو بدلتا نہیں، لیکن یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب کوئی بھاری وزنی شناخت کا عامل پیدا نہ ہو جائے. عرب کے قبیلے پہلے قبیلوں میں تھے، جب اسلام آ گیا تو سب نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا. لہذا اب اس واقعے کے بعد ان لوگوں کو جاٹ قبیلے کے سے نام یاد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کربلا سے آنے والی بیویوں کے چاہنے والے ہیں. یہ لوگ یہ عزادار ہیں، یہ کربلا کی داستان کے پیغمبر ہیں، یہ کربلا کے واقعات کے پیامبر ہیں. یہ ایک واقعہ ایسا نہیں، اسی طرح سے تمام سرزمینوں کے اوپر ذکر ازا منتقل ہوتی رہی، جو آج ہم اور آپ تک پہنچی ہے. اب اس کو ہم کیسے بعد کی نسلوں تک پہنچائیں، خود غور کرنا ہے اور سوچنا ہے. صلوات دیجیے. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار کر نہ سکے. اسی سال روز عاشور کا واقعہ جو آپ فیس بک اور نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، روزے میں رکھی ہوئی خاک سرخ ہو. یہ وہ خبر ہے جو رسول نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو دی، اور ام سلمہ امام حسین کے سفر کے بعد سے روزانہ اس خاک کو جا جا کر دیکھا کرتی. پہلی تاریخ خاک کو دیکھا، ابھی خاک ہے، اطمینان. دوسری تاریخ میں جا پر نگاہ پڑی، ابھی خاک ہے، اطمینان. ام سلمہ نے ابھی کسی کو بتایا نہیں، لیکن پورا گھر حیران ہے. وہ باپ کی چہیتی بیٹی حیران ہے، آخر اس بچی کو کیسے پہلے سے بتا دیا جائے؟ جس بچی کو ارمان ہے، جس بچی کا آرزویں ہیں، وہ بچی جو اکبر کا انتظار کر رہی ہے، وہ بچی جو اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے، وہ بچی جو اپنے چھوٹے بھائی اصغر کا انتظار کر رہی ہے، اس بچی کو نہیں بتا سکتی ہے نا. لہذا خود دیکھتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں. کسی نہ کسی نے تو پوچھا ہوگا، لیکن کس سے اس درد غم میں کس کو شریک کریں سوائے ام البنین کے؟ وہ 4 شہیدوں کی ماں، جس کو خبر ملی تو اس نے کہا مجھ کو میرے بیٹوں کی خبر نہ دو، مجھ کو یہ نہ بتاؤ کہ عباس کا کیا ہوا، مجھ کو یہ نہ بتاؤ کہ عون کا کیا ہوا، نہیں، مجھ کو یہ بتاؤ کہ میرے حسین کا کیا ہوا. شب عاشور ام کو سلمہ نے دیکھا، خاک تھی. صبح عاشور ام سلمہ نے شیشی پر نگاہ ڈالی، شیشی اسی طرح تھی جس طرح ام سلمہ کو دی گئی تھی. اور اب روز عاشور تو انداز بدلا ہوا تھا، تاریخ نے لمحہ بلمحہ تو نہیں لکھا، لیکن دل یہ کہتا ہے کربلا کی بے چینی، روز عاشور کی بے چینی اور وہ تکوینی ارتباط
گھڑی گھڑی اٹھتی ہوں گی اور جا کر دیکھنا چاہتی ہوں گی اور لوٹ آتی ہوں گی، لیکن مصلحت خدا سے عصر عاشور جناب ام سلمہ اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ اچانک کیا دیکھا؟ رسول پاک سر کھلا ہوا، پا برہنہ، سر پر خاک ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرماتے ام سلمہ، تم آرام کر رہی ہو، میرا لال مارا گیا، 3 روز کا بھوکا پیاسا میرے لال کو قتل کر دیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ ہائے ام سلمہ دوڑی، اپنے اس حجرے پر پہنچی، اب جو سیجی پر نگاہ ڈالی تو خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ام البنین سغرا بنی ہاشم کی بیویاں جمع ہو گئیں، واہ حسینہ، واہ حسینہ کی صدائے